الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ وفی مقام آخر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختصر نشست میں آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے۔ بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ کیسا ہے، یہ پتہ چلانا ممکن ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے، دنیا میں ہم اپنے تعلقات کی بہت فکر کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے مختلف قسم کے انداز اختیار کرتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تعلقات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ مخلوق کے مخلوق سے تعلق ہے۔ تو تعلق میں 3 قسم کے تعلق پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ تعلق ہوتے ہیں جو نسبی ہوتے ہیں، نسب سے ہوتے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، یہ نسبی تعلق ہے، نسب سے تعلق چلتا ہے۔ انسان اپنے نسبی تعلق بہت ان کا خیال کرتا ہے، ان کے حقوق ہوتے ہیں، شریعت نے مقرر کی ہیں۔ دوسرے تعلق سحری تعلق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا، ہم نے نسب بھی بنایا، سسرال بھی بنایا۔ تو اس کا ایک سسرال ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد، جہاں اس کی شادی ہوتی ہے اسے پوری ایک چین بنتی ہے، ساس، سسر، سالی، سالہ، ان کے بچے، ان کی اولاد، ماموں ساس، چچا ساس، خالہ ساس، ہمیں بھی زندگی گزاری ہے۔ ان تمام رشتوں کی جو ہے وہ آدمی کو پہچان بھی رکھنی ہوتی ہے اور ان کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہماری ایک خالہ ساس تھیں، وہ بڑی نیک خاتون تھی، جلدی فوت ہو گئیں۔ ہم کئی مرتبہ شادی کے بعد فیصل آباد صرف خالہ ساس کے کہنے پر گئے، اور ایک ہماری بیوی کی نانی تھی، وہ کراچی میں ہوتی تھی، تو ہمارے کوئی رشتہ دار کراچی میں ہے نہیں، لیکن شادی کے 1 سال بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ بچوں کو بھیجو کراچی ہمارے پاس، اور انہوں نے ٹکٹ بھی دیا جہاز کا۔ تو ہم جہاز پہ بیٹھ کے جو ہے کراچی گئے اور اپنی بیوی کی نانی کے گھر 1 ہفتہ رہے۔ یہ تعلقات ہوتے ہیں، مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ تعلق ہوتے ہیں جو نہ نسبی ہوتے ہیں نہ سحری ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی تعلق انسان کے بنتے ہیں۔ اس میں دوستی ہے، اور دوستی کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بہت مرتبہ آ چکا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے حق سے گمراہ کر دیا۔ یا عز الظالم، اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ دوستی کا تعلق ہے، کلیگ ہیں اور فرینڈز ہیں، اور پھر سوشل میڈیا تعلقات ہیں، ہمسائے ہیں، پھر ہمسائے میں بڑا تعلق ہے۔ تو یہ سارے تعلق جو ہیں ان کو ہم نہ صرف جانچ سکتے ہیں، جانچتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ میرا آج کل اپنے سسرال سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، فلاں بندہ ہے، دوستی تھی لیکن آج تک تعلقات آج کل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تعلقات بہت اچھے ہیں، اور جتنے قریبی ریلیشن ہوتے ہیں اس کو ہم بہت اچھی طرح ڈسکرائب کرتے ہیں۔ میرا آج کل جو ہے وہ اپنی بیوی سے تعلق ٹھیک نہیں ہے، ناراضگی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی، بیوی رس کی میرے پیکے گئی ہوئی ہے،
ہمیں بہت سمجھ ہوتی ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کس تعلق کو کیسے درست کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں، ایسے کر لو، ایسے بنا لو بیوی کو، والد صاحب ناراض ہو گئے ہیں، والد صاحب کو ایسے ٹھیک کر لو، ایسے منا لو۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ نہ نسبی ہے نہ سحری ہے، لیکن بہت اہم تعلق ہے۔ یہاں پہ کوئی پریشانی ہو جائے، ہم اس تعلق کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم وہاں پر معافی بھی مانگتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ سارے تعلق صرف مخلوق کے مخلوق سے تعلق ہے۔ ایک رب ہے ہمارا، خالق ہے ہمارا، تو مخلوق اور خالق کا ایک تعلق ہے، بہت اہم تعلق ہے، بہت اہم تعلق ہے۔ ہم سب کے رب اور خالق اللہ جل جلالہ، ہم سب ان کی مخلوق ہیں، ہمارا ان سے کیسا تعلق ہے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آپ کسی سے سوال کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں بھائی زید، آپ کا اپنے خالق سے کیسا تعلق ہے آج کل؟ مجھے کیا پتا ہو، مجھے کیا پتا۔ دیکھو، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ اپنے مخلوق سے اپنے تعلقات کو ڈیفائن کر سکتا ہے، اس کا سٹیٹس بتا سکتا ہے، تعلق بہتر ہے، کمزور ہے، درمیانہ ہے، بہت زبردست ہے۔ چلو آپ کو ایک بڑا لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ جو ہوتا ہے نا، اصل میں عربی میں ایک لطیف نکتے کی بات کو کہتے ہیں۔ ہم صرف لطیفہ سمجھتے ہیں جس میں ہنسی نکلے، اکثر لطائف میں ہنسی بھی نکل آتی ہے، لیکن اکثر لطائف ویسے بڑی لطیف بات ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کئی دفعہ یہ بات بیان کی، اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے خلیفہ صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، شادی کرنے کے بعد وہ بیٹے کو اوپر والا کمرہ دے دیا۔ 6 مہینے بعد وہ خلیفہ صاحب سے حضرت جی کی ملاقات ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی بتائیے کیا حالات ہیں۔ نے کہا حضرت ہمیں تو خبر کوئی نہیں، بس نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترتا ہے، سیڑھیاں سے اترتا ہے، مسجد جاتا ہے، پھر واپس اوپر چڑھ جاتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا اس سے کہتے ہیں جنونی تعلق۔ کیا کہتے ہیں؟ جنونی تعلق۔ اس کے مقابلے میں کون سا ہوتا ہے؟ قانونی تعلق۔ کون سا ہوتا ہے؟ قانونی تعلق۔ دفتر ہوتا ہے نا، تو آپ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف سیکشن میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا ذیشان؟ ایک آپ کا سیکشن ہے، ایک دوسرا سیکشن ہے۔ کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ ایک قانونی سا تعلق ہوتا ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ کوئی بس نہیں۔ تو ایک قانونی تعلق ہوتا ہے، ایک جنونی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا اپنی بیویوں سے قانونی سا تعلق ہوتا ہے، بس سوتے بھی علیحدہ علیحدہ۔ تو یہاں تو ہمیں اتنی خبر ہوتی ہے کہ قانونی تعلق ہے کہ جنونی تعلق ہے، رب کے بارے میں ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم گئے، تعلق مضبوط ہے، موت تک کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے جو آدمی اس بات کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہے اور کہتا بھی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ میں راضی ہوں اللہ سے اس کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ روز محشر اس کو بلائیں گے، اس کو راضی کریں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ رب سے راضی ہے، یہ کون سا تعلق ہو گیا؟ رب سے تعلق ہو گیا کہ وہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میرا معبود ہے۔ تو ایک تعلق ہے اس سے، اس کو رب کہا تو اب اس کی ہر بات ماننی ہے، تو اطاعت کا تعلق، اور ایک ہے محبت کا تعلق اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اور ایک تعلق میں نے بیان کیا رضا کا تعلق۔ مختلف احوال آ رہے، مختلف آزمائشیں آ رہی، اللہ کی طرف سے آ رہی،
بہت سارے لوگ رب سے راضی ہی نہیں رہتے، رب سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اللہ سے۔ شکوے بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بہت سارے لوگ کہنے کو مسلمان ہیں، اطاعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ دیکھو جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کون سی اطاعت ہے، اس کا کون سا اللہ سے تعلق ہے؟ وہ تو مسجد جاتا ہی نہیں، وہ تو نماز سے جان چھڑاتا پھرتا ہے، وہ تو تعلق ہی کوئی نہیں اللہ سے۔ تو بے ایمانہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو عورت پردہ نہیں کرتی، موٹے موٹے حکم ہے نا، جو آدمی شراب نہیں چھوڑتا، جو آدمی زنا نہیں چھوڑتا، جو آدمی حرام نہیں چھوڑتا، وہ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رب سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اس کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں، میری بلا سے وہ راضی ہے ناراض ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ میسیج ہے بھائی، یہ پیغام ہے۔ اور جو آدمی رب سے راضی ہے، مثال دوں، بچہ جو ہے خوش ہوتا ہے نا ماں باپ سے، آج کل کے بچے بہت نخریلو ہیں، باپ نے کوئی چیز لا دی، ماں نے کوئی چیز پکا دی، بیٹا سٹور سے لے آؤ، جی امی، بیٹا جاؤ یہ روٹیاں لے آؤ، جی امی ابھی کیا، اور ذرا موڈ خراب ہو، بیٹا سٹور سے روٹیاں لے آؤ، ہوں امی آپ دیکھ نہیں میں گیم کھیل رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ گھر کی مثال دی آپ، جس کو رب سے، جو ماں سے راضی ہے نا، وہ ماں کا کام دوڑ کے کر رہا ہے، جی امی جی امی جی امی ابھی روٹیاں لے آتا ہوں، ابھی دہی لے آتا ہوں، ابھی بازار چلا جاتا ہوں۔ اور جو راضی نہیں ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، جو رب سے راضی نہیں ہے وہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوٹ گئی بس ٹھیک ہے، کبھی پڑھ لی فجر، کبھی فجر کی پرواہ ہی کوئی نہیں، ظہر کی پرواہ ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں چلو نماز ہے وہ چھٹی گئی ہے، ان سے بہانا بن نہیں گیا ہے، وہ پڑھنی تو پہلے ہی نہیں تھی۔ جو رب سے راضی نہیں ہے وہ تکلیفوں پر، پریشانیوں پر چیخے ہیں، چلا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ نَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، مایوس ہیں، رب کی باتیں شکوے کرتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، اللہ جل جلالہ کی رضا کے بارے میں ہم نے بہت غلط قسم کا معیار بنایا۔ لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنو گے، کہیں گے بہت جی اللہ کا بڑا فضل تھا، بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا، پیسے آ رہے تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس بات پہ ناراض ہو گئے، بڑا مندہ ہے، کام ہی نہیں چلتا۔ وہاں یار خود سے طے کر لیا کہ اللہ ناراض ہیں اس لیے پیسے نہیں مل رہے، یہ تو معیار ہی غلط ہے، یہ تو معیار ہی غلط ہے۔ ان اللہ تعالی اذا حب قوما ابتلاهم، اللہ تو جب کسی سے محبت کرتے ہیں فوراً آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، فاقہ آ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو نعمتیں دیتے ہیں۔ بولو بھائی یہ کہو جو میں نے کہا، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو نعمتیں دیتے ہیں، اللہ جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کو فاقہ دیتے ہیں، اس کو آزمائش دیتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ چلو ایک اور گھر کی مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی سمجھ میں آئے گی آپ کو یہ مثال۔ ماں نے ہانڈی پکانی ہے، ماں نے ہانڈی پکانی ہے، بچہ چھوٹا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی اس کو بیٹھتا ہے، بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، ماں اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتی ہے، وہ کچن میں جانا چاہتی ہے،
اس کو کیا دیتی ہے؟ بولو بھائی، کیا دیتی ہے اس کو؟ کھلونے دیتی ہے، کھلونے اس کے سامنے رکھ دیتی ہے اور خود کام پہ چلی جاتی ہے۔ کھلونے دے دیتی اس کو، چھوٹا سا اس نے اس کو وہ ڈنکی دے دی، کوئی ایسے بھالو دے دیا، کوئی ربڑ کی چیزیں، کوئی ٹوں 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 بولتی ہیں، بچہ مشغول ہو گیا اس میں۔ اب بچے کے دودھ کا وقت ہے، ماں بچے کو قریب کرنا چاہتی ہے، وہ آ کے کیا کرتی ہے؟ بولو بھائی، کیا کرتی ہے؟ کھلونے واپس لے لیتی ہے۔ بچہ مشغول تھا کھلونوں میں، وہ روتا ہے، وہ چیخے مارتا ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، وہ روتا ہے، اس کو برا لگتا ہے کہ میرے کھلونے کیوں چھین لیے۔ ماں وہ کھلونے چھین کر اس سے اس کو سینے سے لگاتی، دودھ دیتی ہے۔ اب سمجھو ذرا ہم کیا بات سمجھ رہے ہیں، رب کیا کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو نعمتیں دیتے ہیں، جس کو زیادہ قریب کرنا چاہتے ہیں یہ نعمتیں ہٹا دیتے ہیں، اس کو اور کھینچ لیتے ہیں، اس کو قرب دیتے ہیں اپنا۔ ہمیں بات ہی سمجھ نہ آئی، ہم نے زندگی کہاں لگا دی۔ ہم سمجھ رہے ہیں رب ناراض ہو گیا اس لیے مجھے پیسے نہیں مل رہے، رب روٹ گیا ہے اس لیے آج کل مندہ ہو گیا۔ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں ہے، آپ نے اپنی عقل سے معیار بنائے۔ دیکھو ایک اور بات سمجھا، باتیں بہت ساری ہیں، وقت کم ہے۔ میرے اور آپ کا ایک فریم آف ریفرنس ہے، اس کو پیراڈائم بھی کہتے ہیں، ایک زاویہ نگاہ ہے، ہر بندے کا ہے۔ میرے نزدیک یہ کام اچھا ہے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے، یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار اوہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ، میری نظر میں وہ میرے لیے بہتر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ہوتا بہتر ہے۔ اس کی بھی ایک گھر سے ہی مثال دوں گا، ساری مثالیں گھر سے دیں گے۔ بارش ہو گئی، اپنے بیٹے کو مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا چلو کوئی ویسے موسم ذرا تھوڑا سا سرد ہے اور میرے بچوں کا دل ہے کہ آج ہم نے اسکول نہیں جانا، ان کی نظر میں چھٹی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اسکول جانا ان کو تکلیف ہے، موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، چھٹی کرتے ہیں۔ اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے چھٹی کی تو پھر ان کا ناغہ ہوگا، ان کا نقصان ہوگا پڑھائی کا۔ میں کہتا ہوں تم دونوں نے بالکل سکول جانا ہے، خبردار جو سستی کی تم نے، اور وہ سکول جانا نہیں چاہتے، ان کی نظر میں سکول جانا برا ہے، اور میں زبردستی ان کو وین میں بٹھا کے سکول بھیجتا ہوں۔ بولو بھائی سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتے ہیں، کبھی صحت دیتے ہیں، مجھے لگتی ہے بیماری بری، اب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، بعض کو موت دے دیتے ہیں، ہمیں زندگی لگتی ہے اچھی، موت لگتی ہے بری، ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو دنیا سے چلا گیا تو بہت برا ہوا، لیکن شاید اس کے لیے اس وقت جانا بہتر تھا، شاید اس کے لیے بیمار ہونا بہتر تھا، شاید اس کا نقصان ہونا اس وقت اس کے لیے بہتر تھا، اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حقیقت میں اشیاء کی حقیقت تو اللہ جانتے ہیں نا، تمہیں کیا سمجھ، مجھے کیا سمجھ، ہم تو چھوٹے نادان بچوں کی طرح ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت برا ہوا، اوئے ہوئے یہ میرے ساتھ بہت ہائے اوہو۔ تو دنیا کی نعمتوں کا چھن جانا، دنیا کے کھلونوں کا ہٹ جانا، ہم اس کو سمجھتے ہیں رب ناراض ہو گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ رب تو آزماتا ہے، رب تو محبت کرتا ہے، ہاں رب ناراض کب ہو جاتا ہے یہ سمجھ لو، بس بات مکمل کروں گا، رب ناراض کب ہوتا ہے، اس کی نشانی کیسے پتہ چلے گی؟ پیسوں کا کم ہو جانا، دکان کی سیل کا کم ہو جانا،
زمین کی فصل کا کم ہو جانا رب کی ناراضگی کی بالکل علامت نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں۔ ہاں ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ، اصل ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ تہجد چھوٹ جانا، تہجد چھوٹ جانا، فجر چھوٹ جانا۔ ہائے صحابہ تابعین کی صبر فجر چھوٹ جاتی تھی، روتے تھے۔ رب ناراض ہے، کیوں؟ جب اس کے پیاروں کا اس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت تھا، اس نے مجھے پسند نہ کیا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اس نے آج مجھے تہجد میں کھڑے ہونے کی توفیق نہ دی، اس نے فجر میں مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونا پسند نہ کیا۔ یہ اس کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ وہ 3 دن کے سوگ کیا کرتے تھے، ایک نماز چھوٹ جاتی، ایک تکبیر اللہ مس ہو جاتی، پورا دن سوگ میں گزرتا۔ ان کو پتا تھا کہ رب کی ناراضگی کی اصل علامت یہ ہے۔ جی رب سے جو راضی ہے وہ دوڑ دوڑ کے باتیں کرتے ہیں، وہ رب کو منانا چاہتے ہیں۔ اس کا وائس ورثہ، اس کا برعکس یہ ہے، رب جن سے راضی ہے، رب بھی چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے آئیں، گڑ گڑ آئیں، مصائبتیں بھیجتا ہے، نعمتیں لیتا ہے، یہ اور روتا ہے، یہ اور چلاتا ہے، رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دعاؤں میں، عبادت میں، نفلوں میں اللہ کے قریب بڑھ رہا ہے۔ اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو توفیقیں چھن جاتی ہیں، نمازیں تہجدیں چھوٹ جاتی ہیں، نیکی کا دل ہی نہیں چاہتا، رب ان سے ناراض ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں، فجر کی تلاوت نہیں کرتے، پھر جاتے ہیں دکان پہ، بڑی اچھی سیل ہو جاتی ہے، بڑا اچھا سودا لگ جاتا ہے، یہ بہت اچھا کھانا پکا لیتی ہے، بہت اچھی کپڑے لے لیتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل فٹ ہوں، حالانکہ یہ رب اس سے ناراض ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس بے وقوف کو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کمائے گا ہم اس کو خوبی میں بڑھائیں گے۔ اور بعد لکھا یہاں خیر سے مراد خوبی نہیں، نیکی ہے، نیکی ہی کرو گے رب اور راضی ہو کے اور نیکیوں کی توفیق دے گا، یہ اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو اب ہم بھائی خلاصہ کلام یہ ہے میرے پیاروں کہ کیسے پتا چلے گا کہ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ آسان ہے، آپ اپنی زندگی پہ جا کے غور کرو، آپ کو رب کی رضا کی، رب کی عبادت کی کتنی توفیق ہے، کتنی طلب ہے، کتنی طلب ہے۔ اور ہمارے حضرت جی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ رب کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے، تو بہت آسان ہے، تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو تمہارے دل میں رب کا اور اس کی باتوں کا کیا مقام ہے، بس بات ختم۔ جو میرے دل میں میرے رب کا، میرے خالق کا، اس کی باتوں کا جو مقام ہے، جو مجھے اس سے محبت ہے، جو مجھے اس کی رب کی باتوں کی تعظیم ہے، جو مجھے اس کے محبوب سے محبت ہے، تو اتنا ہی میرا بھی مقام اس کے ہاں ہے۔ جب مجھے پرواہ نہیں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے احکام کی، اس سے اطاعت کی، اس کے بھیجے ہوئے مصائب پر میں تل ملاتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں، میں راضی ہی نہیں اس پر، اللہ اکبر، تو رب کہاں مجھ سے راضی ہوگا، رب کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ خود سوچو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اتنی زیادہ غفلت اور نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت میں خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ زندگی سے اللہ اور اس کے رسول کو اگنور کر چکے ہیں، نکال چکے ہیں، کوئی مقام ہی نہیں ان کے ہاں، کوئی ویلیو ہی نہیں ان کے ہاں۔ نمازیں ضائع ہوتی ہیں، فرض چھوٹتے ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں،
شادی بیاہ ہے، اسراف ہوتا ہے، شو بازی ہے، جھوٹ ہے، حرام ہے، رشوت ہے، سود ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملاقات کرنی ہے، کیا منہ دکھاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں ہم غور کریں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں۔ میرے دل میں میرے رب کی کتنی قدر ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے وہ قدر اللہ کی نہ کی جو قدر اس کی کرنی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، ان کے ہاں اتنا مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی ذات کا، اس کے حکم کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اس قدر ہو گیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، کیونکہ وہ رب سے راضی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی تھے، وہ عاشق تھے، وہ جان چھڑکتے تھے، وہ منتظر رہتے تھے کوئی حکم آ جائے، کہیں جان لگانی پڑ جائے، میں جان دے دوں اپنی، میں جان لگا دوں۔ وہ جہاد میں شہادت کے متمنی رہتے تھے کہ میں دے دوں جان اپنی، میں لگا دوں اپنا مال، میں لگا دوں اپنی اولاد۔ ان کی ہر وقت یہ تمنا ہوتی تھی کہ جو مال، جو وقت، جو جان لگ جائے گی اللہ کے لیے، وہی بن جائے گی، وہی بن جائے گی۔ دن رات کا ان کا یہ سوچ تھی کہ میں لگ جاؤں، میں استعمال ہو جاؤں، میں استعمال ہو جاؤں۔ ہم کہتے ہیں ہم بچ جائیں، جتنا بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا لیں، اور دنیا کمانے میں اپنے آپ کو استعمال کر لیں۔ تو جب ہمارے ہاں وہ مقام نہیں، تو رب کے ہاں بھی ہمارا مقام نہیں۔ تو بہت آسان ہے، ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، رب جب محبت کرتا ہے تو نعمتیں دیتا ہے، لیکن بہت محبت کرتا ہے تو آزمائش کرتا ہے۔ ہم نے اپنے رب سے راضی رہنا ہے، اس کی رضا کے متلاشی رہنا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیسے 24 گھنٹوں میں وہ عمل پیش کر سکوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک آیت سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، نبوت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی۔ یہ دونوں ٹاپ کی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتوں میں بادشاہت اور دینی اور روحانی نعمتوں میں نبوت۔ ان سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد اور اس کی اولاد نعمت کا شکر کا عمل پیش کرو، شکر کا عمل پیش کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ عمل پیش کیا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آیا۔ ان حب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک داؤد ہی کی نماز ہے۔ کان ینام نصف اللیل، آدھی رات ہوتے تھے، ثم یقوم ثلث اللیل، ایک تہائی رات پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ثم ینام ثلثہ، پھر آخری حصہ، چھٹا حصہ پھر سوتے تھے۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اللہ کو سب سے زیادہ داؤد کے روزے پسند ہیں۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، رواہ البخاری، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے گھر میں اپنی آل اولاد میں تقسیم کیا تھا کہ ہر وقت داؤد علیہ السلام کے مسلے پر ایک آدمی ہوتا تھا، کبھی وہ، کبھی سلیمان علیہ السلام، کبھی کوئی بیوی، کبھی کوئی غلام، کوئی بندی، مسلح خالی نہیں ہوتا تھا، عبادت ہر وقت جاری رہتی۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو نعمتیں ملتی تھیں تو وہ اور زیادہ شکر کا عمل پیش کرتے، مصیبتیں آتی تھیں تو صبر کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام 1800 سال بیمار رہے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، جس کو رب کہے کہ ایسا خوبصورت بندہ تھا، ایسا اچھا بندہ تھا، اس سے زیادہ کیا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ فرمایا ہم نے اس کو بہت صبر کرنے والا پایا، کیا ہی خوب بندہ تھا۔ تو ہم اپنی زندگی پہ غور کر کے
اپنے رب سے راضی رہیں اور اس کی عطا پر، اس کی مصائب پر صبر شکر کا عمل جاری رکھیں، اطاعت کو پہم رکھیں، دن رات سوچیں کیسے رب راضی ہو جائے گا، کیسے وہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی عمل کر لوں، سوچ کو بدلیں، عمل کو بدلیں۔ اللہ تعالی ہم سے ایسے اعمال بھی کروا دے، وہ افعال بھی عطا فرمائے، وہ فکر بھی عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور روز قیامت کیا خوشیوں کا عالم ہوگا اس شخص کا جو رب کو راضی کر کے پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔